الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، علماء کرام، سادات اعظام، ماشاءاللہ آج دھوریا میں پیر لال حسین شاہ صاحب کی سالانہ ختم شریف کی محفل میں بہت خوبصورت محفل منعقد ہوئی، جس میں ہر نوع کا کلام، نعت، منقبت اور غزل پیش کی گئی، اور ہمارے ذی علم اور باذوق ایک ساتھی نے بڑی خوبصورت انداز میں ساتھ ساتھ گفتگو بھی فرمائی۔ میری مراد حافظ فاروق چشتی صاحب ہیں، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں محفل میں ذوق اور شوق کی اس رفتار کو قائم رکھا۔ بات تو شعر میں میں نے مختلف انداز میں اشعار میں کہہ دی ہے، بلکہ اگر غور و فکر اور ذوق سے شعر کہہ دیا جائے تو یہ نثر ہوتی ہے بکھرے، عربی میں نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کو، در منصور لو لو ام منصورہ، سورہ دہر میں آتا ہے نا، ولدان مخلدون کے ساتھ لو وہ حبا منصورہ اور چیز ہے۔ حبا منصورہ آپ صاحب کہہ رہے ہیں، حبا منصورہ بھی ہے۔ حبا منصورہ روشن دان کھولے نا صبح، سورج ابھی نکلا ہو تازہ تازہ، تو اس کی جو کرنیں اندر آتی ہیں تو اس میں جو ذرے رقص کرتے ہیں لائٹ میں، اس کو عربی میں ہابا کہتے ہیں۔
روشندان آپ کھولے نا سردیوں میں خاص طور پہ، تو روشنی جو کرن پڑتی ہے نا سورج کی، تو آپ روشندان میں دیکھیں تو جو روشنی آ رہی ہے، کرن پڑ رہی ہے، اس میں ذرے جو ہیں وہ آپ کو رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، ہوا منصورہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو میں بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دوں گا۔ اور پھر اسی کو اب میں نے شروع کی ہے بات، اب میں کیا کروں؟ پیشہ ور مقرر مولوی تو میں ہوں نہیں کہ ایک تمہید باندھوں پھر اس پر میں اپنی علمیت جھاڑوں۔ میں تو ذوق شوق کا آدمی ہوں، دو چار باتیں احباب بیٹھے ہیں، امیر جمع ہیں احباب، حال دل کہہ لو۔ امیر جمع ہیں احباب، حال دل کہہ دو، پھر اس قدر بھی ہمارا نشان رہے نہ رہے۔ تو میں پیشہ ور مقرر اور مولویوں کی طرح نہیں بولتا کہ وہ ایک گھڑ کر لاؤں اور کچھ سوچ کر اور پھر اس پر میں، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور میرے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے لیے اللہ کے فضل سے مشکل کشا کے خاندان کا آدمی ہوں، تو انشاءاللہ مشکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دل کی باتیں بھی ہوں، ذوق کی باتیں بھی ہوں۔ یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس میں وہ باتیں بھی آئیں گی، ساری باتیں آتی ہیں۔ تو لو لو منصورہ، لو لو منصور، بکھرے ہوئے موتی۔ قرآن کو معانی کی اصطلاح میں نظم کہا جاتا ہے، نثر نہیں کہا جاتا۔ یہ بات چل نکلی ہے آپ کو میں کہ علم المعانی میں، مختصر المعانی میں آپ پڑھ لیں کہ قرآن کو نظم کہا گیا ہے، نثر نہیں، حالانکہ ہے نثر۔ عبارت آپ جو لکھتے ہیں اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو اگر جس طرح میں نے آپ نے میرے شعر سنے ہیں، اس کو نظم کہتے ہیں۔ یہ موتی پروئے ہوئے ہیں، ایک وزن مقرر ہے، اوزان بحر میں، ایک چال ہے اس کی، ایک ردم ہے، اس ردم میں مخصوص لے میں اس کو جب آپ کہیں گے، لے کا ایک رکن کا دوسرے رکن پر جو اختتام ہے، اس کے درمیانی عرصے کو لے کہتے ہیں، اور جہاں ختم ہوتا ہے اس کو گر یا سم کہتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ اس گر اور سم میں جو چیز کہی جائے اس کو نظم کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اگرچہ ان کی ساخت نثر کی ہے، لیکن اور ان پر شعر، جو اصطلاحی شعر ہے ہمارا، اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شعر سے قرآن کی شان بہت اونچی ہے۔ لیکن لفظوں کے در و بست اور جملے کے رکھ رکھاؤ، الفاظ کی نشست و برخاست، معنی آفرینی، ایسے الفاظ جو بولنے میں تو کم نظر آتے ہیں، لیکن معنوی ان میں وسعت اتنی ہے کہ آپ کو شاید کئی گھنٹے صرف ہوں اس کے بیان کرنے کے لیے۔ یہ اعجاز اور یہ ایجاز، یہ اعجاز کا معنی ہے عاجز کر دینا، ایجاز کا معنی ہے اختصار، مختصر بات۔
یہ ایجاز اور یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے اور قرآن کے بعد اس ذات کو حاصل ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اوتی تو بجوامع الکلم، میں مختصر جملے دے کر بھیجا گیا ہوں، مختصر جملے۔ مثلا کیسے مختصر جملے؟ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ان جملوں میں سے حسین منی وانا منہ، یہ ایک بس یہ ٹکڑا ہے، بس اتنا سا، حسین منی وانا منہ۔ اور ایک روایت ہے وانا من الحسین، یہ بھی ہے اور منہ بھی ہے، وہ کا مرجع بھی حسین ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، تو اس میں حضور نے دریائے معانی بند کر دیا، دریائے معانی، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بھئی یہ سمجھ نہیں آتی، حسین تو نانا سے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک رشتہ ہے، خون کا ایک تعلق ہے، نانا سے خون منتقل ہو کر حسین تک آیا، حسین تو نانا سے ہو سکتے ہیں، لیکن کملی والا حسین سے کس طرح ہے؟ وہ مرتبہ نبوت ہے اور خاتم النبیین ہے، نبوت بھی ختم ہے، قرآن بھی نازل ہو چکا اور آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی بھی نہیں آنا۔ تو انا من ہو، حسین منی، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن وہ انا من ہو اور میں اس سے ہوں، یہ مختلف علماء، مختلف لوگ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور جو حقیقی معنی ہے جو حضور کے ذہن مبارک میں تھا یا اللہ کا جو منشا ہے وہ تو حضور ہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ لیکن جو حسین اور حسین کے نانا کے باہمی قرب سے اور ربط باہمی سے اور اس گھر پر، زہرا کے گھر پر جو زہرا کے والد گرامی کا جو کرم تھا، اس کے دیکھتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے البتہ کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز بظاہر روپوش ہو، چھپ جائے، سورج چھپتا ہے، اس کا جانشین چاند ہے۔ سورج چھپتا ہے تو چاند اس کے مسند سجادگی پر آ جاتا ہے۔ ایک وقت مقرر تک اپنی روشنیوں سے سرزمین تخلیق کو منور فرماتا ہے، تو روشنی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، فیض رسانی کا سلسلہ کسی لمحہ منقطع نہیں ہوتا۔ تو اب سورج جو ہے وہ جوہر ہے، جوہر وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور عرض وہ ہے جو کسی کی ذات سے قائم ہو۔ مثلا یہ قالین پر جو رنگ ہے، رنگ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ یہ قالین پر ہوگا تو نظر آئے گا، اس کے لیے قالین کا کسی جسم کا ہونا ضروری ہے جس پر یہ اپنے آپ کو دکھا سکے۔ اس کو آراز اس کی جمع ہے اور اس کو عرض کہتے ہیں۔ اور جوہر وہ ہوتا ہے جو خود اپنی ذات پر زندہ ہو اور
قائم بذات ہو اور اس میں جو خوبیاں ہوں وہ ذاتی ہوں۔ ذاتی بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے نسبت اور حوالے سے نہیں، اس طرح تو پوری کائنات جو ہے وہ عطائی ہے، ذاتی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس طرح ستاروں کو جوہر عطا فرمایا ہے کہ وہ خود روشن ہے، وہ کسی سے روشنی نہیں لیتے، سورج کو خود روشنی دی ہے، وہ خود اپنے اندر اتنی اس کی گرمی ہے، حرارت ہے، یا وہ لاوے پھٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ جب تک اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کی تاب و توانائی میں فرق نہیں آ سکتا، تو وہ دوسری ان چیزوں سے جو کسی کے صدقے میں قائم ہیں ان کی نسبت وہ جوہر رکھتا ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ جوہر والا ہے۔ چاند اس کے برعکس ہے، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، ذاتی طور پر منور نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جب زمین درمیان میں آتی ہے تو پھر یہ گھٹتا جاتا ہے، اور پہلی کا چاند یہی ہوتا ہے، پوری زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، تو زمین حائل ہونے کی وجہ سے پورا چاند چھپ جاتا ہے، اور جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو ذرا سی زمین سرکتی ہے تھوڑی سی، تو آپ کو ابرو جانا کی طرح ہلال نظر آتا ہے۔ نور جہان نے ایک دفعہ جہانگیر لاہور میں تھا تو چلتا تھا رمضان شریف کا، بہرحال وہ بھی حیا کیا کرتے تھے، رمضان شریف میں شراب نوشی ووشی نہیں ہوتی تھی، اب انتظار تھا کہ عید آئے تو جام چلے، اب عید کا انتظار، مجھے وہ ابرو کے نکلنے پر بات یاد آ گئی، یہ مولوی صاحب نہیں بیان کرتے ہیں، یہ ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، رند لوگ۔ تو اس نے کہا یار پتہ کرو، چھت پہ چڑھو، دیکھو چاند کوئی عید کا نظر آ رہا ہے، کوئی خوشخبری۔ تو نور جہان بھی نیچے محل میں تھی، کمرے میں کام کر رہی تھی، تو شاعر تھے، وہ فارسی زبان تھی اس زمانے میں، اور بڑے بڑے زیرک اور دانا لوگ، خدام اور نوکر چاکر بھی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے قابل لوگ تھے، آج کل کا حساب تو نہیں تھا، نہ بادشاہوں کو کچھ آتا ہے نہ نیچے لوگ مصرع موزون تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ چاند نظر آیا، چاند نظر آیا، تو اس نے مصرع کہا کہ ہلال عید بروج فلک ہویدا شد۔ ہلال عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر شور مچایا جائے، پہلی کا چاند کہتے ہیں وہ رہا، تو اس کو کہتے ہیں وہ رہا، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ قرآن نے جو فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ بھی وہ ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام بول دیا جائے وہ حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بھی اسی ہلال سے، کیونکہ چاند پہلے والے چاند پر بھی بولتے ہیں ہم وہ رہا، تو ہم کسی بکرے پر جانور پر بول دیتے ہیں کہ یہ جناب غوث پاک کا ہے جی، خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ امام حسین کا ہے، یہ امام زین العابدین کا ہے، تو ایک طبقہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ جس پر پکار دیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو یہ جو جتنے درگاہوں والے اور یہ جو لوگ ہیں یہ تو حرام کھا رہے ہیں، ان کا یہ سوال ہے، یہ ضمناً بات آ گئی، مگر ہے بڑے کام کی، آپ کو کام آئے گی یہ بات۔
تو بہرحال میں اس کو ذرا پورا کر لوں. تو اس نے کہا ہلال عید بروج فلک حویدہ شد، پہلی کا چاند فلک کی بلندیوں پر واضح ہو گیا، نکل آیا. تو نور جہان نے نیچے سے مصرع لگایا اسی وقت کہ کلید میں کدا گم گشتہ بود پیدا شد. شراب خانے کی چابی گم ہو گئی تھی، شکر ہے مل گئی. چاند کے پہلے چاند کا جو ہلال ہے اس کو چابی کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ بھی دیکھیں نا اس کی، میں قابلیت کی بات کر رہا ہوں، قابلیت کی بات. تو ما اہلا یہ وہی ہلال ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی، یہ بھی ضمناً ایک میں بیان کر دوں، کسی کے نام بکرا کوئی جانور نام لگا دیں تو نام لگا دینے سے وہ حرام ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ذبح کے وقت آپ اگر اللہ کے نام کے سوا کسی رسول کا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا، امام الانبیاء کا اسم مبارک بھی لیں تو جانور حرام ہو جائے گا. اب اس سے بڑھ کر تو کوئی نام ہے ہی نہیں اللہ کے بعد. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی اگر آپ کہیں بسم اللہ کے بجائے بسم محمد تو جانور حرام ہو جائے. آپ نہیں کہا سکتے. کیوں؟ جان اس جانور میں کس نے ڈالی؟ ذرا آپ بھی میرے ساتھ چلیں. جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. تو جان لینے کا حق بھی کس کو ہونا چاہیے؟ سمجھ آئی؟ تو اسی کے نام پر جان نکلے گی تو جسم پاک ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، بیدم کہتا ہے تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے. تو اس کے نام پر جان نکل جائے تو وہ جسم پاک ہے. اور پاک جسم جو ہے اس کو نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تک نہیں سمجھے کربلا والوں کو کیوں نہیں نہلایا گیا؟ کربلا والوں کو کیوں نہیں نہلایا گیا؟ کیونکہ ان کی جان پاک ذات کے لیے نکلی تھی. اگر جانور کی جان جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے وہ اگر اللہ کے نام پر نکل جائے تو اس کا جسم پاک ہے اور اس کا کھانا حلال ہے. تو انسان اور پھر سید الانبیاء کا نواسا اللہ کے لیے اگر جان دے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ مردہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے. تو پاک ہو گئے، شہید کی میت پاک، سید اور شہادت کی رسم انبیاء میں آئی، لیکن اس کو غیر نبی نے، جو نبی نہیں تھا، سید الشہداء امیر حمزہ نے بھی شہادت پیش کی، لیکن اس کا ایک اور انداز ہے. لیکن میرے آقا کے اس نواسے نے جس طرح قربانی پیش کی اور پورے کنبے کے ساتھ قربانی پیش کی، اس کی ایک شان ہی اور رسم ڈالی کہ جسم پاک، روح جب اللہ کے نام پر نکلے، اللہ کے لیے نکلے، اللہ کے قانون اور اللہ کے نظام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نکلے،
آپ کہتے ہیں آیت اتری ہے نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، لیکن یہاں تو طہارت ہے کہ اگر جانور کی جان اللہ کے نام پر نکل جائے تو جسم اس کا پاک ہے، اور اگر حسین کی جان نکلے، حسین کے کنبے کی جان نکلے تو وہ کیا یطہرکم تطہیرا کے مصداق نہیں ہوں گے؟ ان کی تطہیر نہیں ہوگی؟ سمجھ آئی؟ سوچئے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ منسوب کر دیں تو وہ حرام ہے۔ ذبح کے بعد قرآن نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، پوری آیت ہے، بحیرہ، صائبہ، حام اور یہ جتنی قسمیں ہیں، فرمایا میں نے تو انہیں حرام نہیں کیا۔ یہ اونٹنیاں جو ہیں تو اس میں صائبہ، حام، یہ 4-5 قسم کی جو اونٹنیاں تھیں عرب کے دور میں، وہ مشرکین مکہ، تو وہ ان کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، یہ چرا کرتی تھیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، جہاں سے جو کھائیں۔ کیوں کہ یہ اونٹنی فلاں کی ہے، یہ نام پر ہے، چھوڑی گئی ہے، کس کے نام پر؟ لات کے نام پر۔ یہ اونٹنی جو ہے یہ عزا کے نام پر، یہ حبل کے نام پر، یہ منات کے نام پر۔ تو مختلف جانور جو تھے ان کو بحیرہ، صائبہ، حام، ان کو مختلف بتوں کے نام پر منسوب کر کے، جس طرح آج کرتے ہیں، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام کا بکرا ہے، یہ امام زین العابدین کی نیاز ہے، یہ وغیرہ جتنا کچھ ہم کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ مشرکین بھی کرتے تھے۔ اب یہاں شور مچا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک حام، صائبہ وغیرہ جتنی یہ اونٹنیاں ہیں، یہ جس کے نام سے بھی منسوب ہیں۔ اگر آپ نے وہاں لے جا کر منات کے سامنے، بت کے سامنے ان کو ذبح کرنا ہے، حبل کے سامنے ذبح کرنا ہے، آپ کر دیں، میں نے تو ان کو حرام نہیں کیا۔ نام کے ساتھ، کسی بت کے نام کے ساتھ منسوب ہو جانے کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہوئی، قرآن کہتا ہے۔ یہ تم نے اپنی طرف سے ان کو گھڑ لیا ہے، حرام کر دیا، میں نے تو نہیں حرام کیا، یہ قرآن۔ اب آپ فرمائیں کہ بت جو جڑ ہے شرک کی، جو کم وقت بولتا بھی نہیں اور انسان کو چپ خاموشی میں کافر کر دیتا ہے، اور یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر جو چیز آپ کو حرکت دے رہی ہے، چلا پھرا رہی ہے، اگر یہ ختم کر دی جائے تو آپ بھی بت ہیں، میں بھی بت ہوں۔ یہ زندگی جو ہے آپ کی میری، اس نے بتوں اور انسانوں میں ایک خط تمیز کھینچا ہوا ہے۔ اگر یہ آپ، میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ہے جو آپ تمہیں اپنے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتی ہے شکل دیتی ہے۔ تو یہ بھی بت ہے، انسان بھی بت ہے۔ وہ بابا فرید سے کسی نے کہا نا، بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کیا یہ بت بن کر بیٹھے ہو، لوگ تمہاری پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے کسی نے کہا، تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ مترس سے کہنے لگے کہ این بت من نہ ساختام خدا ساختاس، یہ بت میں نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا بت ہے۔ اپنے ہاتھ سے کوئی گھڑ لے تو اس کی پوجا یا اس کی پرستش تو منع ہو سکتی ہے۔ اب تم بتاؤ، جس کو اللہ نے خود گھڑا ہو، تم بھی تو اللہ کے گھڑے ہوئے بت ہو نا۔ وہ بڑا خاموش سا ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ یہ ساری چیز بت پرستی کیا ہے؟
ان چیزوں میں منسوب ہو جانے سے، فرمایا میں نے تو نہیں کہا، تو منسوب ہونے سے نہیں ہوتی، ذبح کے وقت اگر نام اور کسی کا لے لیا جائے تو چیز حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے ہی تڑپتے رہتے ہیں، ویسے ہی شور مچاتے رہتے ہیں، عقل سے کام لینی چاہیے۔ باقی حضرات بات یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ دور سے آئے ہیں، مجمع بھی کافی جمع ہوا ہے، یہ ساری چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ آپ نے ابھی جو کچھ سنا، درد و سوز، گداز، یہ دکھ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کتابوں سے مل جائے۔ یہ اگر کتابوں سے ملتی تو یہ جتنے یونیورسٹیوں کے ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بڑی تعلیمی ڈگریاں حاصل کی ہوئے ہیں، تو وہ ایک بے ذوق لاش کی طرح پھر رہے نظر آتے ہیں ہمیں۔ اس دور میں بڑے بڑے نام ہیں، ذوق اور چیز ہے، یہ دل کی دنیا ہے۔ جب آپ دل کی طرف رجوع کریں گے، دل کی دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے تو دل آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ شیشے آئینے کی طرف آپ چہرہ کرتے ہیں تو آئینہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ آئینے کے پاس آپ چل کر جاتے ہیں، آئینہ آپ کے پاس چل کر نہیں آتا۔ اپنا منہ دیکھنے کے لیے لوگ آئینے کے پاس جایا کرتے ہیں، آئینہ خود نہیں آیا کرتا۔ ٹھیک ہے؟ تو تبلیغ سننے کے لیے لوگوں کو خود آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ لوگوں کو ہر دروازے پر نہیں جانا چاہیے۔ چیز کی بے قدری ہو جاتی ہے جب ایک سنتا ہی نہیں ہے، آپ پکڑ کر اس کو لاگ پٹائیں۔ اچھی بات ہے نماز روزے کی تلقین کرنا، کلمہ پڑھانا، یہ وہ بڑی اچھی بات ہے، مگر کسی میں ذوق بھی تو پیدا ہو۔ آپ اگر اللہ اور رسول کے کلام اور کلمے کی توہین کرا رہے ہیں، پکڑ کر منت سماجت بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ابھی اللہ رسول کی دو چار، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، کان پک گئے سن سن کے، تو آپ خود بھی گناہ گار ہوئے، اس کم وقت کو بھی کافر کیا آپ نے، الٹا ایمان دینے آئے تھے کافر کر کے چلے گئے۔ دور کے تقاضوں کو دیکھیں، یہ دور مادیت کا دور ہے، یہ جتنے بھی کچھ اگر ذوق ان کا ہو تو انہیں کچھ سنائیں، ذوق نہیں ہے تو جائیں، تشریف لے جائیں۔ دیکھیں نا، آپ کا ذوق ہو، بھوک لگی ہو تو آپ طلب کرتے ہیں کھانے کی۔ قرآن نے بھی یہی کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں کتنے ثمرات ہیں، کتنے جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کتنی کھلی چھٹی ہوگی، مزے ہوں گے، لیکن اس میں بھی اشتہا کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جنت میں جو تمہاری خواہش ہوگی، جو کچھ تم چاہو گے، مانگو گے، تمہارا طبیعت دل ذہن مانگے گا، وہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہر چیز، ساری کائنات کی چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیں گی، تم دیکھ کر بھی سیر ہو جاؤ گے، کیا یہ سب کچھ ہر وقت رکھا ہوا ہے؟ آج کل میرا استدلال اپنا ہوتا ہے، آج کل میں آپ کے گھر جاؤں، آپ میرے گھر آئیں، یا آپ کسی اپنے دوست کے پاس جائیں تو جناب فوراً چائے کا وقت ہو تو چائے، پیسٹریاں، یہ وہ، اور
بوتلیں مختلف جو آج کل چلتی ہیں یہ پلائے دیتے ہیں، پھل فروٹ پیش کیا جاتا ہے، فوراً رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آنے والا یہ نہ کہے یار ہمیں پوچھا ہی نہیں کسی نے، پانی تک نہیں پوچھا۔ اپنی عزت رکھنے کے لیے خرچہ بھی کرتے ہیں، اندر سے دل بھی کئی لوگوں کا نہیں چاہتا، کہتے ہیں یار یہ ویسے ہی ایویں ہی آن سر چڑھیا ہے، کتنے آ چڑھیا ڈیڑھا پیسی۔ کئی بڑے بڑے سخی لوگ بھی ہوتے لیکن چاروں ناچار اپنی ناک رکھنے کے لیے وہ خرچہ کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں۔ آج سے 30 40 50 سال اور ذرا پیچھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کے گھر میں کبھی اتفاق ہوتا تھا، خاص طور پر ماتم جہاں ہو جائے، کوئی مر جائے تو وہاں جب جانا ہوتا تھا تو کوئی چیز کھایا پیا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ ان کے وہاں موت ہو چکی ہے، اب وہ بیچارے اپنے غم میں پریشان ہیں، تو ہم وہاں اپنے پیٹ کو سامنے رکھیں جناب ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو بڑی بری بات ہوتی تھی۔ یعنی وہاں جتنی دیر بھی قیام ہوا، جتنا سفر دیا ہے، باہر نکل کر کھائیں گے، وہاں نہیں کھائیں گے۔ یہ پرانے لوگوں میں دستور رہا جو آج ختم ہو چکا۔ آج 7 گلی میں ایک ہی شہر کا آدمی آیا ہو، وہ بھی پوری 2-4 پلیٹیں کھا کر اور پورا اپنا پیٹ سیر کر کر چنگا رج کے کھا کے بننا ہے۔ چاہیے اپنے گھر میں کیا انسان کرتا ہے، اپنے گھر کا آپ کے سب لوگ آپ کے اپنے اپنے گھر ہیں، آپ کیا گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں؟ بولے نہیں، چاہے آپ لیٹ جائیں، چارپائی پہ لیٹ جائیں، تھکے ہیں، تکان ہے، آپ لیٹ جائیں، انہیں پتہ ہے یہ گھر کا آدمی ہے، اگر پانی کو پیاس ہوئی تو خود مانگے گا، بھوک ہوئی تو روٹی مانگے گا، اس کا اپنا گھر ہے۔ تو مطلب یہ ہے، میں آپ سے مثال دے رہا ہوں، سنیے آپ، کہ ہم جتنے اپنے دوستوں اقربا میں رشتہ داروں میں جانتے ہیں تو چھٹ سے جو تکلف پیش ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں گھر والا نہیں سمجھتے، باہر کا آیا ہوا مہمان سے غیر سمجھتے ہیں۔ تو اگر گھر والا سمجھیں تو نہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے، اگر طبیعت ہے تو کہو بھائی ایک پیالی چائے کی بھی ہمیں پلاؤ، دور سے آ رہا ہوں یار مجھے ذرا کوئی ٹھنڈا پلا دو، اگر شربت ہے تو ماشاءاللہ۔ اتنا تعلق بھی انسان کا انسان کے ساتھ اس دور میں نہیں رہا، اندر سے بھوکا مر رہا ہے، کہے گا منہ سے تو نہیں کہے گا یا اللہ اگر اس کو اللہ تو توفیق دے تو کچھ لے ہی آئے تو بہتر ہے، لیکن منہ سے کہوں گا تو برا لگے گا۔ آج سے 50 60 100 سال پہلے چونکہ وہ دور حضور رسالت میں آپ کے دور سے ذرا قریب تھا، 100 سال پہلے قریب تھے، آپ کی صوفیاء کی ان تعلیمات کا اثر، اخوت اسلامی کا وہ اثر تھا کہ لوگ اگر دکھ درد میں شریک ہوتے تھے تو اپنا دکھ اسے سمجھ کر نہیں کھاتے۔ خواہش یہ استدلال قرآن سے ہے، اللہ کے گھر جنتیوں کو داخل کرے گا تو پھر ما تشتہی انفسکم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب وَلَكُمْ فِيهَا، جنت میں آپ داخل ہو گئے جو چلے گئے تو پھر اللہ کو یہ نہیں فرمانا چاہیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ اس میں جنت میں پہنچ کر جو کچھ تم چاہو گے، مانگو گے، طلب کرو گے، خواہش کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کو چاہیے کہ وہ تو ہر نیت جانتا ہے، وہ دنیا کے تمام نعمتوں کے ڈھیر لگا دے۔ اللہ بھی آکھیا ڈھیر تانا لانا جب تک بندے نہیں طلب نہ ہو سی، جب تک بندے نہیں طلب نہ ہو سی وہ چیز دی اہمیت نہیں بن لگی۔ اے دسترخوان کے بہت چیزاں پہ ہون تھوڑا دل اک جانا یار کنو کھاواں، اینو کھاواں، اینو کھاواں، کی نہ کھاواں۔
صوفیاں دی ایک غذا، ون ڈش، ایک دال ساگ جو کچھ ہوئے ایک پکاؤ. میرا معمول بھی ہے یہ، میں جتھے جاندہ میں کہنا ایک چیز پکاؤ، ٹکا کے سونی پکاؤ، ایک چیز پکاؤ. 50 چیزاں نال خرچہ وکھرے کرنا، ریاکاری وکھرے، ضائع وکھرے. انسان کتنی چیزیں کھاتا ہے. تو طلب کا کھانے کے لیے بھی اللہ کے ہاں بھی طلب ضروری ہے. بولو صحیح. صحت مند سامعین، اللہ کے نزدیک بھی نعمت کے لیے طلب صادق ضروری ہے. تیرا خود دل چاہے مانگے تو میں دوں گا. بلایا جنت میں ہے، پھر بھی کہہ رہا نہیں مانگ، پھر بھی یہاں مانگ. میں دینے والا ہوں، یہ نہ کہ میرے گھر میں آ گیا، نہیں، مجھ سے مانگ. کیا تو جنت میں آ گیا تو میرا منگتا نہیں رہا؟ کیا دنیا میں منگتا تھا، گدا تھا میرا، اب یہاں گدا نہیں رہا؟ تو وہاں بھی گدا ہے اور یہاں بھی گدا ہے، اور ابدالآباد تک میرا گدا ہے، اور میں تیرا داتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں. سمجھ آئی؟ دیتا ہوں چونکہ داتا ہوں، دیتا ہوں. تو طلب کرو گے تو دوں گا. تو اتنا بڑا سخی ہو کر بھی طلب چاہتا ہے. تو آپ کو بھی کسی گھر میں جا کر اتنی اپنائیت چاہیے کہ آپ اس سے کچھ مانگنے میں، سوال کرنے میں آر محسوس نہ کریں، ورنہ ایسے گھر میں جانے کی ضرورت کیا ہے جہاں آپ کو شرم آئے کچھ مانگنے سے. یار پانی پلا دو، کھانا کھلا دو. وہ پھر آپ منافق ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس آدمی کو کیوں آپ دھوکے میں رکھا ہوا آپ نے؟ آپ تعلق کو کہتا ہے اسے مانگو، مجھ سے مانگو، اور پھر طلب ہوگی تمہارے اندر. ادھر تک کو میرے در، میرے در تک خیال میرے در رکھو. بیٹھ جاؤ. کون ہے؟ طلب ہوگی دوں گا. طلب شرط ہوئی نا، قرآن سے ثابت ہے. جنت میں پہنچ کر بھی طلب. تو اب آپ سارا قرآن، ساری شریعت اٹھائے ہوئے، بستہ باندھا ہوا، آپ ہر دروازے پر خود چلے جائیں. طلب ہو کسی کی یا نہ ہو، پکڑ کر لوگوں کو کہیں یہ سنیں یہ سنیں، تو یہ کتنی توہین ہے شریعت کی، رسول اللہ کے دین کی ہے جی. دیکھیں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں ایک خانقاہ کا فرد ہوں تو میں اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہا ہوں. یہ قطعاً خدا کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں، کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. ایک بات سامنے کی آپ غور فرمائیں. کسی کو بلایا نہیں، صوفیاء نے کسی کو بلایا نہیں، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. اپنے آپ اپنی نمود و نمائش نہیں کرائی. سید الساجدین امام زین العابدین کی ایک مجھے بات یاد آئی. خچر پر سامان لے کر دو نوکر آپ کے خادم ساتھ تھے. تو زین العابدین جب نکلے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو حجاز کا صحرا،
گرمی شدید، سیدہ زہرا کا پوتا، علی المرتضیٰ کا پوتا، جس کا نسب بھی پکا، جس کو شجروں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لمبے لمبے پھڑکے جو آج کل لے کر پھر رہے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، کوئی اس سید کو ضرورت نہیں، ڈائریکٹ فاطمہ الزہرا کا پوتا۔ کوئی شجروں کی ضرورت نہیں، کوئی لقب لگانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کون ہے؟ سید الساجدین ہے۔ یہ وہی پوتا ہے فاطمہ الزہرا کا کہ تشریف لائے تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے والد ماجد حضور کے پاس تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی پشت میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا۔ یہ بڑی پکی بات کر رہا ہوں میں، یہ چھوٹی موٹی روایتیں نہیں ہیں کھڑی پڑی ہوئی۔ اس کا نام علی ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا، حسین بچے تھے اس وقت، حضور نے فرمایا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور خلق خدا تمام انبیاء اور رسول اور پوری کائنات جو پیدا ہوئی ہے، جو حد و حساب اور شمار سے باہر ہے، سب دنیا کھڑی ہوگی، آدم سے لے کر آخری آدمی جو مرے گا، ہر مذہب و ملت کا آدمی سکتا ہوگا، کائنات پورا میدان محشر اللہ کے جلال اور ہیبت سے خاموش ہوگا۔ تو عرش کے بطن سے ایک آواز اٹھے گی۔ حضور فرمایا کہ عرش کے بطن سے، درمیان سے ایک آواز اٹھے گی، فَلْيَكُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، یہ آواز اٹھے گی، اٹھے عبادت کرنے والوں کا سنگھار۔ عبادت کرنے والوں کا سنگھار اٹھے تو حسین کا بیٹا علی اٹھے گا۔ یہ وہ زین العابدین ہے۔ کسی کو پتا ہو تو بتائے نا، کہہ رہے ہیں کسی نے بتایا نہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ وہ زین العابدین ہے۔ ہم وہاں مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ صاحب ہمیں لے گئے بیت الحزن میں، وہ گھر دیکھا ہم نے جہاں عابد بیمار واقع کربلا کے بعد اس کوٹھڑی میں، غم کی، دکھ کی کوٹھڑی میں دروازہ بند کر کے رات دن رویا کرتے تھے۔ تم سب بھی انسان ہو، تمہارے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، اپنے اس ذوق کو بیدار کرو، دیکھو کہ حسین کی شان کہاں، تم کہاں۔ یہ دنیا کا غم، یہ اتنی بڑی ابتلا تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس نے حسن اور حسین جیسے چہرے دیکھے ہوں، صحابہ اجلہ صحابہ کے چہرے دیکھے ہوں، اس پر بھی یہ کیفیت گزری
کہ کربلا کی بعد، ایام اسیری کے بعد اٹھارہ سال کا نوجوان آپ کو یاد ہے آپ کے گھر میں کتنے کپڑے رکھے ہوئے جوڑے؟ 5 7 10 جوڑے تو ہوں گے اب آدمی کے، غریب سے غریب آدمی 2 4 ہوتے ہیں، کم از کم پرانا ہو تو دھو لیتا ہے انسان۔ لیکن سجاد سے پوچھو کہ جب اصغر کے گلے پر تیر لگا اور پھوپھی زینب کے سر سے چادر کھینچی گئی اور تڑپتے ہوئے لاشیں اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، اس کے بعد سجاد نے مرتے دم تک میلے کپڑے پہنے، میلے کپڑے۔ عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے تھے، ہنستے بولتے تھے۔ زین العابدین کے پاس لوگ گئے، حضور آپ کبھی مسکرائے نہیں، للہ اتنی عمر ہو گئی ہے، حضور آج تو مسکرا دیجئے۔ فرمایا یعقوب کو شک تھا کہ اس کا بیٹا یوسف مرا ہے یا نہیں، شک میں تھا، آنکھیں سفید ہو گئی، اندھا ہو گیا، شک میں۔ مجھے دیکھو میں نے 18 لاشیں ایک دن میں اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ یعقوب کو شک تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، شک میں روتا رہا۔ میں نے یقین میں 18 لاشیں ایک دن میں اٹھتے ہوئے دیکھے۔ اب بھی مجھ سے مسکرانے کی فرمائش کر رہے ہو۔ اپنے تایا کے بیٹے حسن مثنیٰ سے 4 5 7 دن کے بعد اس بیت الحزن سے نکل کر مدینے جایا کرتے تھے۔ یہ مدینے سے تقریباً 7 8 میل ہے، کیوں اتنا ہے؟ حافظ صاحب ہمیں ساتھ لے گئے تو اپنے تایا کے بیٹے حسن مثنیٰ مدینے میں وہ تھے اور یہ بیت الحزن میں تھے۔ 8 10 دن بعد جانا، نانا جان کی قبر پر حاضری دینی اور حسن مثنیٰ سے ملنا، وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، اور وہی دکھ۔ یہ زین العابدین تو خادم نے کہہ دیا حضور ہم یہ گاؤں والوں کو ذرا بتا دوں، آپ کا تعارف کرا دوں، یہ حسین کے صاحبزادے ہیں، فاطمہ الزہرا ان کی دادی ہے، علی المرتضیٰ بابا ہیں اور رسالت مآب ان کے نانا ہیں۔ تو اس قطعی الثبوت سید نے کہا سنو میں ہوں کہ تم ہو، کوئی ہو، قطعی سید کوئی نہیں، قطعی سید یہی ہے صرف۔ ان فرقوں کا کیا ہے؟ آج آپ جس سے بھی مل جائیں اپنا شجرہ نسب منسلک کرا دیں کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، آج کی سیاست کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں سیادت دکھانی ہے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو بڑا دلیر آدمی بھی نہیں کر سکتا۔
علم اور تحقیق کے میدان میں یہ میں بات کر رہا ہوں۔ لفظ سید میں نے کئی خطابات میں کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، لفظ سید کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ عربی لفظ کا زبان کا لفظ ہے۔ سید کا معنی کیا ہے؟ جو ظلم سہے، دکھ سہے، الزام سہے، لوگوں کی بدزبانی سہے، بدسلوکی سہے، دیکھ لے لسان العرب، دیکھ لے، سب سے بڑا لغت ہے منظور افریقی کا، معتبر اور مستند، ساری دنیا وہاں سے لیتی ہے، اس نے لکھا ہے۔ اور اگر آپ لغت کو نہیں مانتے تو پھر میں قرآن پیش کروں گا۔ سادات بھی کان کھولیں، جو اپنی سیادت پر ذرا کھمنڈ بھی کرتے ہیں، ذرا سید کا معنی بھی یا پہلے مجھے بتائیں یا پھر مجھ سے سنیں۔ سمجھ آئی؟ لسان اور عرب اور تمام لغات لکھ رہی ہیں، سید وہ ہے کہ جو اتنی چیزیں سنے، لوگوں کی تکلیفیں، ہر قسم کی اذیت برداشت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے چپ ہو جائے، بدلہ نہ دے، بدسلوکی نہ کرے، ان کو سزا نہ دے، جزا نہ دے، رد عمل کوئی اس میں جواب میں کوئی کارروائی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں سید۔ سید وصف ہے، سید ایک رتبہ ہے، سید ایک منصب ہے۔ دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ کوئی ذات نہیں ہے دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا۔ کہتے ہیں تمہاری ذات کیا ہے؟ یہ ذات کا کمینہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور رسول کے نزدیک ذات کا کوئی شخص بھی کمینہ نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے اعلیٰ شکل و صورت اور پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ احسن تقویم کو آپ کمینہ اور گھٹیا اور بدذات کہتے ہیں؟ کوئی کمینہ نہیں ہے۔ یہ صرف سیدوں کے ساتھ شرف مخصوص نہیں ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ان کا ایک مقام ہے، یہ اس کے بنائے ہوئے بیٹھے، ان کا ایک رتبہ ہے، ہر رتبہ ایک تعین ہے اس کا۔ تو ذات کیا ہے؟ ذات اسی کی ہے، کوئی کم ذات نہیں ہے۔ اور بندے کی ذات کیا ہے؟ شریعت کے حوالے سے بعد میں بات ہوگی، طریقت کے حوالے سے پہلے ہو جائے۔ بڑے بڑے فلاسفہ آئے، بات نہیں کھلی، قصور سے ایک صوفی اٹھا بلے شاہ، اس نے بات کو حل کر دیا۔